آج ماہ شعبان کی 26 اور 27 تاریخ منگل اور بدھ کا دن آ چکا ہے۔ غوث پاک کا بتایا ہوا سچا وظیفہ آج کے دن ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھ لینا۔ اللہ کا ولی آئے گا، دولت کے ڈھیر دروازے کھٹکھٹا کر دے کر جائے گا۔ آپ نے بہت بار سنا ہوگا، ویڈیو کے نیچے لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ اللہ کا ولی آئے گا، دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائے گا۔ لیکن یہ وہ عمل ہے جسے پڑھنے سے اللہ کا ولی آ جاتا ہے اور دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتا ہے۔ ایسا عمل دے کر جاؤں گا دوستو کہ دنیا کے تمام وظائف اعمال آپ نے پڑھے ہوں گے، آج تک جتنے بھی اعمال عبادات کیے ہوں گے ایک طرف، اور میرا آپ کو بتلایا گیا آج شعبان المعظم کی 26 اور 27 تاریخ منگل اور بدھ کے دن کا، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کا، یہ سال میں ساتھیوں بھائی بہنوں ایک بار یہ موقع آتا ہے۔ اللہ والو، آج اس دن کو غفلت میں نہ گزارنا۔ آپ کے پاس پورے 24 نہیں 48 گھنٹے موجود ہیں، آج دنیا کے کسی کونے میں موجود ہیں۔ وہ میری مائیں بہنیں جن کا رو رو کر برا حال ہے، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، ایک بار آخری موقع، غربت کا آخری حل سمجھ کر صرف چند سیکنڈ نکال کر آج دنیا کے کسی کونے میں ہے، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں موجود ہے۔ پوری دنیا کے آج کام چھوڑ دینا، لیکن خدا را غوث پاک کا بتایا ہوا یہ وظیفہ نہ چھوڑنا۔ غوث پاک کے چاہنے والوں، آج جتنے دنیا میں ہو، جو ساتھیوں بھائی بہنوں جو غوث پاک کو جانتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو پڑھ لیں۔ بیرے سب کے پار ہوں گے، اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، تمہارے بیرے پار ہو جائیں گے، تمہارے دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائے گا۔ ایسا عمل دے کر جاؤں گا جو تمہارے دکھ درد تکالیف دور ہو جائیں گے۔ وہ میری بہنیں اور میرے بھائی جو شوہروں کے ظلم و ستم کی شکار ہیں، میری بہنیں وہ اس عمل کو لازمی پڑھ لیں۔ آج جو ساس کے ظلم و ستم کی شکار ہیں، بوس کے ظلم و ستم کی شکار ہیں، اس عمل کو صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بھی ظلم کرے گا وہ آپ کے اوپر سے ظلم کو ختم کر دے گا، اس کے دل میں محبت یہ عمل پیدا کر دے گا۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ایسی محبت پیدا کرے گا کہ ظالم ساس، ظالم شوہر سدھر جائے گی، ساتھیوں بھائی بہنوں ظالم بوس سدھر جائے گا، اور آپ کا بے وفا شوہر، آپ کا بے وفا محبوب جو آپ کو بلاک کر دیتا ہے بار بار، جو آپ سے لڑتا رہتا ہے، جو آپ کی سنتا نہیں ہے، جو آپ کو چھوڑنے کی دھمکیاں دیتا ہے، جو چھوڑ کے جا چکا ہے، چھوڑ کے واپس آ جائے گا، چھوڑنا چاہتا ہے تو جانا پائے گا۔ ایسا عمل دے کر جاؤں گا، لوگ آپ کی مٹھی میں ہوں گے، دنیا آپ کی مٹھی میں ہوگی۔ غوث پاک رحمت اللہ کا بلے کا بتلایا ہو وظیفہ، ایسا وظیفہ ساتھیوں بزرگوں بھائی بہنوں شاید آپ نے رہتی دنیا تک نہ کیا ہوگا، شاید آپ کی پوری زندگی گزر جائے ایسے عمل کو ڈھونڈنے میں۔ آج ساتھیوں بزرگوں بھائی بہنوں سبحان اللہ کا اور یا ربنا کا ایسا وظیفہ بتانے کے لیے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اس عمل کو پڑھتے ہی مل جاتا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، ماہ شعبان کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور آج ماہ شعبان کی 26 اور 27 تاریخ کا، جس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ساتھیو بھائی بہنوں شعبان کی یہ لاڈلی منگل اور بدھ کے دن، اور میں رب کریم سے اس عمل کو پڑھ کے اپنی حاجات کو پورا کرواؤں، رب کریم سے اپنی پسند نوکری، شادی، قرضے سے نجات کے لیے رب کریم سے نوکری مانگ سکوں، جو چاہیے مانگ سکوں۔ دوستو ماہ شعبان حرمت والے مہینوں میں 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس میں مانگی گئی ہر دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اسی لیے اس مہینے کی قدر و قیمت ہے، بے تحاشا زیادہ ہے۔ اور ماہ شعبان کی آج 26 اور 27 تاریخ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج دوستو بھائیو بہنوں دنیا کے کسی کونے میں موجود ہو، جس گھر میں بھی یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص وظیفہ پڑھتا ہے وہ اور اس کی اولاد دونوں دولت مند ہو جاتی ہے۔ دوستو آج ماہ شعبان کی بڑی ہی خاص گھڑیاں ہیں، پورے دن رات کسی بھی وقت، لیکن آج ساتھیوں بھائی بہنوں اس کو آپ نے لاپرواہی بھی نہ گزار دینا۔ یاد رکھیے گا یہ کوئی عام منگل یا بدھ نہیں ہے، یہ بڑی ہی لاڈلی منگل بدھ ہے۔ منگل بدھ تو ساتھیوں بھائی بہنوں ہفتے میں بہت سی آتی ہیں، لیکن یہ سال میں ایک بار آتی ہے۔ آج ماہ شعبان کی لاڈلی منگل بدھ کے دن، آج ساتھیوں بھائی بہنوں آج کے دن اور کل کے دن یہ پاورفل وظیفہ پڑھنے والا اگر کوئی مقروض ہے، مکمل قرض سے نجات مل جائے گی۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی بڑی پریشانی آ جاتی ہے، وہ لاکھوں کروڑوں کا قرض دار ہو جاتا ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اور انسان یہ سوچتا ہے اتنا قرض کیسے ادا ہوگا۔
یہ عمل ساتھی بھائی بہنوں دوں گا کہ اللہ کا ولی آئے گا، اتنے پیسے دے کر جائے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، غیبی مدد کا عمل دینے لگا ہوں، غیبی فرشتوں کی حاضری کا عمل دینے لگا ہوں۔ ایسی ساتھی بھائی بہنوں آزمائش میں، ایسے مشکل وقت میں ساتھی بھائی بہنوں جب قرضہ ہوتا ہے، صرف رب کی ذات ہی آپ کے گناہوں کو بخش سکتی ہے، رب کی ذات ہی آپ پر کرم کر سکتی ہے اور آپ کو آزمائشوں سے نکال سکتی ہے۔ صرف آپ نے آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ قرض جتنا بھی ہوگا آپ کی سمجھ بھی نہیں آئے گی کب اور کیسے اترنا شروع ہو جائے گا، ساتھی بھائی بہنوں فوری طور پر اترنا شروع ہو جائے گا، آپ کے قرض کی ادائیگی فوری شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بیٹی کے رشتوں کے لیے ساتھی بھائی بہنوں پریشان ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے رشیب کے لیے پریشان ہے، بچوں کی نوکری نہیں مل رہی، دوستو آج کل سب سے بڑا مسئلہ رزق کی کمی ہے، ہر گھر کا مسئلہ ساتھی بھائی بہنوں پیسوں کی کمی ہے۔ دوستو بے روزگاری کی وجہ سے پیسے کی کمی آتی ہے، پیسے کی کمی سے بیماریوں کا علاج ساتھیوں بھائی بہنوں نہیں ہوتا۔ دوستو بھائی بہنوں پیسہ نہ ہوگا تو پیسے کی کمی سے ساتھی بہن لوگ آپ سے دور بھاگ جائیں گے، محبت لوگوں سے ساتھی بہنوں جو ہوتی ہے وہ پیسوں کی وجہ سے ہوتی ہے، پیسے کی کمی سے کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا، پیسے کی کمی سے لوگ آپ کو منہ لگانا تک پسند نہیں کرتے، پیسے کی کمی کی وجہ سے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھریلو ناچاکیاں بڑھ جاتی ہے، کاروبار میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑوں سے تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے۔ لیکن آج دوستو بھائی بہنوں ماہ شعبان کی یہ خاص گھڑیاں ہیں، آج جو بندہ بھی لاچاری میں مجبوری سے نکلنے کے لیے سبحان اللہ کا ایک ایسا وظیفہ غوث پاک کا بتلایا ہوا ساتھیوں بھائی بہنوں یہ عمل جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، آج نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی مل جائے گی، دنیا کی وہ حاجت جو پچھلے سال 2024 میں آپ کو نہ مل سکا، آج دوستو بھائی بہنوں انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس خاص مہینے میں ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا اجر و ثواب ملتا ہے، ایک مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے، یعنی کہ اس مہینے میں اس شعبان کے مہینے میں اللہ کی عطائیں بڑھ جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں برکتیں چھماچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اس مہینے میں مانگی گئی دعائیں عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہیں، اس مہینے میں مانگی گئی رب کریم سے مانگا جائے تو 100% گارنٹی سے ملتا ہے۔ ابھی تک بہت سے لوگوں نے ماہ شعبان کو لاپرواہی میں گزار دیا ہے دوستو بھائیو بہنوں، دیکھتے ہی دیکھتے 26-27 تاریخ گزر چکی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے دوستو بھائیو بہنوں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک ماہ شعبان ساتھی بھائی بہنوں اگر اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروایا ہو، اسی لیے دوستو میری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں اس خاص وظیفے کو دنیا کے کسی کونے میں موجود ہے، آپ نے اللہ کو سبحان اللہ سے پکارنا ہے، سبحان اللہ کو ایک بار پڑھنے سے جنت میں ساتھیوں بھائی بہنوں درخت لگتا ہے، یہ پورا عمل آپ نے سمجھنا ہے، یہ وہ عمل دے کر جاؤں گا جو نسلوں کو آباد کر دے گا، جو آپ کی غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ کر دے گا۔ ساتھیوں بزرگوں بھائی بہنوں، ایک عربی نسل کا گھوڑا 70 سال تک بھی بھاگتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا، اللہ والو سبحان اللہ کو ایک بار پڑھنے سے اتنا اجر ملتا ہے، اور جب شعبان کے مہینے میں ہر نیکی پر 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے تو سبحان اللہ پڑھنے پر، یہ غوث پاک کی تسبیح پڑھنے پر کتنا ثواب ملے گا، سبحان اللہ پڑھنے پر اللہ کتنے معجزات دکھائے گا، کتنی مشکلات پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ دوستو آج اگر میرا بس چلتا نا، آج میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اس ساتھی بھائی بہنوں اس بدھ اور منگل کی قدر کر لو، یہ وظیفہ آج ایک بار پڑھنے سے نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے، جو مانگتے ہو مل جاتا ہے، اللہ نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ میری ان بہنوں دکھیاری پریشانیوں کے لیے ہے، جو روزگار کے لیے پریشان ہے، روزگار کے لیے پڑھو گے روزگار مل جائے گا، اولاد کے لیے پڑھو گے اولاد مل جائے گی انشاءاللہ، اولاد نرینہ مل جائے گی، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو، نوکری شادی کے لیے پڑھ لو، مقصد جتنا مرضی بڑا ہوا آج دوستو بھائیو بہنوں پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر طاقت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد فوری طور پر غیبی دولت والے ہاتھ اللہ کے فرشتے، غیبی فرشتے انسانی شکل میں آپ کے دروازے پر آئیں گے، آپ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں شام تک کوئی اللہ کا ولی آئے گا، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، گھر میں جہاں نظر ڈالو گے پیسہ ہی پیسہ ہوگا، شام کو پڑھتے ہیں تو رات تک تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والو اس وظیفے کو پڑھنے سے اگر ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں دوستو۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، مشکل وقت آتا ہے پھر ساتھیوں بھائی بہنوں ٹھوکریں کھاتے ہیں، تانے سنتے ہیں، جعلی پیروں فقیروں عاملوں کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے تسبیحات وظائف پڑھتے ہیں اور پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے میری آپ تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ آج دوستو بھائیوں بہنوں
ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ غوث پاک کا بتایا ہوا طریقہ ہے، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مقصد ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، بیماری کا علاج ہے، صرف نیت کرنے کی دیر ہے دوستو۔ آپ جس مقصد کی نیت کرتے چلے جائیں گے، آپ جو کچھ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، کیونکہ اس طرح کی بہت سی وظائف، بہت سے اعمال، بہت سی ویڈیوز آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ دوستو بھائی بہنوں، آج 26-27 شعبان منگل بدھ کے دن کا یہ شرطی عمل ہے۔ آپ چاہے صبح پڑھ لو، شام پڑھ لو، رات پڑھ لو، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے۔ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے۔ ایک وظیفہ آپ کو اسکرین پر دکھاؤں گا، پڑھ کے بتاؤں گا، ہر چیز تفصیلی طور پر بتاؤں گا۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، اگر دل مانے تو آپ کا جو ایک نام، ساتھیوں بھائی بہنوں، ہماری خوشی میں اگر آپ کو اللہ پاک کے ایک نام کو کمنٹس ضرور دیکھنا وہ چاہتا ہوں میں، انشاءاللہ کمنٹس میں آپ لوگ جیسے ہی نام لکھ دیں گے، آپ کے انشاءاللہ رزق میں، صحت میں برکتیں ہوں گی۔ تو آپ نے اللہ پاک کا ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھنا ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو اسی لیے کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا۔ تو دوستو، آپ لوگ اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ لوگ صرف ایک بار درود شریف پڑھ لیں اور اپنا نام، یا پھر ساتھیوں بھائی بہنوں آپ لوگ صرف اور صرف ڈن لکھ دیں، آپ کو انشاءاللہ اجتماعی دعا میں شامل کروا لیا جائے گا انشاءاللہ، اللہ پاک نے چاہا تو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا کام آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہے وہ پڑھ لیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اب درود شریف پڑھتے ہی اپنے مقصدوں کی نیت ضرور کیجئے گا، جو بھی آپ کے مقصد ہوں، حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، جو بھی چاہتے ہو۔ ساتھیوں، بھائی بہنوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کسی بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، مصیبت کے لیے، تنگ دستی سے نجات کے لیے، یعنی کسی نہ کسی مقصد، کسی نہ کسی حاجت کی نیت کر کے وظیفہ پڑھنا ہے ہر بندہ۔ ساتھیوں، بھائی بہنوں، آپ کو اگر جو چاہیے، صرف ایک بار آپ نے اس بات کو یقین رکھنا ہے کہ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں، آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، صرف اللہ رب العزت کے سامنے اپنے مقصد کی نیت رکھے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو اس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تاؤس تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے نیت کرتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، آپ اللہ کے دوست ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ سب سے عظیم ہے، سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ اور جب آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں، تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تعریف کو بیان کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ شعبان کے مہینے میں اس لاڈلی منگل اور بدھ کے دن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو شعبان کے مہینے میں اللہ رب العزت کو اس خاص منگل اور بدھ کے دن ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں سبحان اللہ پڑھ کے اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے؟ فرشتوں جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہو چکا ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ پھر اللہ کے ولی آتے ہیں، پھر غیبی فرشتے آتے ہیں انسانی شکل میں، آپ کے گھر پر دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتے ہیں، جس سے اللہ والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ساتھیوں، بھائی بہنوں، جس طرح اللہ والے ان وظائف کو پڑھتے تھے اور جس طرح وہ کامیاب ہوتے تھے، لیکن دوستو آج ہمیں مانگنے کا طریقہ تو آتا نہیں، ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے۔ کیوں؟ کہ ہم تو جلد بازی میں، لاپرواہی میں وظیفے پڑھتے ہیں۔ ہم تو بڑے بزنس مین ہیں، ہمارے پاس تو وقت 1 منٹ کا بھی نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا کے ساتھیوں، بھائی بہنوں، تمام کاموں کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس سارا دن
موبائل چلانے کے لیے وقت ہے، فضول کاموں کے لیے وقت ہے، لیکن ہمارے پاس 1 منٹ وظیفہ پڑھنے کے لیے نہیں، تو ہم تو جلد بازی میں پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے پڑھانے میں دوستو یاد رکھیے گا کوئی غلطی کوتاہی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن دوستو بھائیو بہنوں یاد رکھیے گا رب کے دینے میں کبھی کبھی نہیں آ سکتی۔ دوستو آج میں جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے سے آپ نے لازمی اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ محلے میں شور مچ جائے گا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ سبحان اللہ کو آپ نے دیکھے وظائف کی تعداد کو نوٹ کر لیں۔ پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے پڑھنا جس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اس وظیفے کو اس طریقے سے اچھے انداز کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، پوری توجہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کریم کے سامنے بھائیو بہنوں اللہ کے قرب میں ڈوب کر، یعنی کہ سبحان اللہ کو 300 آپ نے صرف اور صرف 1 بار، مطلب صرف 100 بار پڑھنا ہے، 100 بار پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح پوری 100 دانے والی پڑھنی ہے، چاہے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں 100 ٹائم آپ نے 100 بار اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، اور 100 بار پڑھتے ہی جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد آپ کے گھر سے غربت تنگ دستی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، جسے کرنے کے بعد پرانی سے پرانی غربت ختم ہو جائے گی۔ وہ میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات بدلتے نہیں ہیں، بدلنے کا نام نہیں لیتے، آج شعبان کی ساتھیوں بھائی بہنوں یہ لاڈلی منگل اور بدھ کے دن سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ رب کریم سے مانگے، نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ سورہ کوثر پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ سورہ کوثر سے بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، اللہ پاک اولاد دیتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتی ہے، مقروضوں کے قرض اترنا شروع ہو جاتے ہیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دفتر دکان کاروبار ترقی عروج کامیابی کے لیے ہمیشہ سے پڑھی جاتی ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر کی تاثیر اور طاقت اگر بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ دوستو سورہ کوثر اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ کوثر میں بے شک ہم آپ کو کوثر دے رہے ہیں، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کیجئے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ یعنی اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے تو اللہ کی عبادت کر، اللہ کو یاد کر، صدقہ خیرات کر، ہم تجھے تیری سوچ سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ دوستو اگر آپ اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق، رب کی شان کے مطابق ساتھیو بھائی بہنوں مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رب کی عظمت اور رب کی شان کے مطابق خزانوں سے جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، رب کی عظمت کے مطابق اپنی ہر شے کو، ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ساتھیو بھائی بہنوں شعبان کی اس خاص لاڈلی منگل اور بدھ کے دن کا یہ وظیفہ اس عمل میں کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ ساتھیو بھائی بہنوں پڑھنا مت بھولیے گا، انشاءاللہ یہ سورہ کوثر آج تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گی۔ یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا ہوا عمل کا دوستو بھائیو بہنوں دوسرا وظیفہ، ساتھیو بھائی بہنوں سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رب کریم جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، بس چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو بس ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ نے سورہ کوثر کو آج دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، 10 ٹائم پڑھنا ہے، اور 10 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کی تمام تنگ دستیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، آپ کا جسم ہلکا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یوں محسوس لگے اس عمل کو سیکنڈ نمبر کا وظیفہ پڑھنے کے بعد کہ آپ کا جسم لرز گیا ہے یا آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے، غیب سے مدد آ چکی ہے، تو سمجھ لیجئے گا اللہ نے آپ پر خاص کرم، خاص رحمت عطا فرما دی ہے، سمجھ لیجئے گا زندگی میں مانگی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دوستو آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب تمام میرے دوستو بھائی بہنوں، تمام بزرگوں دوستو آپ نے 3 بار ہو گیا، اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں،
یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ انشاءاللہ 10 مرتبہ سورہ کوثر کو محبت عقیدت سے پڑھنا ہے۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، حضور کی جالیوں کے سامنے بیٹھ کر اور رب کریم سے اپنی حاجت رب کریم کے مہینے میں انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ نے دوستو بھائیو بہنوں 10 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ رب ساتھیو بھائی بہنوں آج شعبان کے مہینہ ہے، اور شعبان کی آج جو تاریخ ہے 26-27 تاریخ منگل اور بدھ کا دن ہے، اور سورہ کوثر کا یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے، اسی لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور ضروری بھی ہے ساتھیو بھائی بہنوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ ایک اللہ کا نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو پڑھنے والا ایک رات میں اپنی ہر حاجات کو پورا کروا لیتا ہے۔ اس نام کو پڑھنے والا اللہ کریم سے جو مانگتا ہے ضد کر کے اپنی ہر حاجات کو پورا کروا لیتا ہے، کیونکہ ساتھیو بھائیو بہنوں یا وہابو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے۔ یا وہابو کا لفظی معنی ہے ایک کھولنے والی ذات، اور جب بندہ یا وہابو کو پڑھتا ہے تو راستے کھل جاتے ہیں، پہاڑ بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رزق، کاروبار، گھر گاڑی، دولت، دنیا کی ہر شے کھل چل کر آتی ہے۔ آپ پانی کی طرح ساتھیو بھائیو بہنوں بہہ کر اپنی کامیابی کی طرف چلے جائیں گے۔ جب تک ساتھیو بھائیو بہنوں آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، پریشانی، تنگ دستی نہ ہو، آپ فوراً اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو دوستو اسی لیے یا وہابو کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کے لیے، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کے لیے، ارجنٹ بیماریوں سے شفا کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے یا وہابو کو پڑھا جاتا ہے۔ دوستو آج کل ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، فوراً بیماریوں ختم کروانا چاہتا ہے، فوراً تنگ دستیاں دور کروانا چاہتا ہے، فوراً گھر میں رزق اور دولت آ جائے۔ اگر آپ بھی ارجنٹ اپنے حق میں بہتر فیصلے چاہتے ہیں، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو سورہ کوثر کو پڑھیں۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے دوستو بھائیو بہنوں تیسرے نمبر پر یا وہابو پڑھنا ہے۔ یا وہابو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا وہابو ایک بار ہو گیا، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا وہابو 2 بار ہو گیا۔ اگر آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں، آپ کے راستے کھل جائیں ساتھیو بھائی بہنیں، اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے تمام مسائل ختم ہو جائیں، آپ کا راستہ پانی کی طرح شفاف ہو جائے، آپ خود بخود کامیابی کی طرف ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر میرے بھائیوں میری بہنوں اور کیا چاہتے ہیں؟ لیکن دوستوں صرف اور صرف یہ موقع شعبان کی 26-27 تاریخ منگل اور بدھ کے دن کا یہ موقع ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں یہ بڑی ہی خاص تاریخیں ہیں، آپ کے پاس پورے 48 گھنٹے موجود ہیں۔ اگر آج اس موقع کو ضائع کر دیا تو پورا سال پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ آج اس برکت والی دوستو بھائیو بہنوں منگل اور بدھ کے دن ساتھی بھائی بہنوں بہت سے آئیں گے، لیکن آج یہ لاڈلی منگل اور بدھ کے دن سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور آج وہ ساتھی بھائی بہنوں دن موجود ہے۔ ساتھیو دوستو بتائے ہوئے ترتیب سے آپ نے عمل پڑھنا ہے۔ اب کرنا کیا ہے، اس بات کو بڑی توجہ سے آپ نے سمجھنا ہے۔ اس عمل کا تیسرا وظیفہ یا وہابو کا صرف اور صرف آپ نے ساتھیو بھائی بہنوں 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائم پڑھنا ہے، یعنی کہ 30 اور 3 بار پڑھنا ہے۔ جب 33 بار یہ پاورفل وظیفہ بھی پڑھ لے تو اس عمل کا آخری وظیفہ رہتا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ دوستو اس عمل کا آخری وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ دوستو غوث پاک کا لاڈلا وظیفہ ہے، اور جب کوئی بندہ شعبان کے دوستو بھائی بہنوں جو کہ رب کا اور رب کے حبیب کا لاڈلا مہینہ ہے، اور اس لاڈلے ساتھیوں بھائی بہنوں دن میں، ان لاڈلی گھڑیوں میں جب کوئی بندہ لاڈلے مہینے کی لاڈلی 26 اور 27 تاریخ کو یہ غوث پاک کا لاڈلا وظیفہ جو اللہ کے لاڈلے وزی ہے ان کا لاڈلا وظیفہ بتائے ہوئے طریقے سے پڑھتا ہے تو یقین مانے وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور ایسا لاڈلا بنتا ہے کہ مجال ہے پوری دنیا کی کوئی ایسی پریشانی جو آپ پورا سال پوری زندگی اس کے گھر کو چھو کر چلی جائے، مجال ہے شوہر اس کو گالی دے کر دکھائے، ظلم کر کے دکھائے، بہت ظلم کر کے دکھائے، مجال ہے کسی غربت اور غریبی کے پورا سال پورے زندگی تمہارے گھر کو چھو کر چلی جائے۔ آج ساتھیوں بھائی بہنوں 26 اور 27 تاریخ کا یہ عمل، یہ غوث پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یہ مہینہ کون سا ہے؟ یہ رب کا اور رب کے حبیب کا لاڈلا مہینہ ہے، اور ساتھیوں بھائی بہنوں دن، یہ دن بھی رب کے لاڈلے دن ہے۔ لاڈلے مہینے کے لاڈلے دنوں میں
اللہ کے لاڈلے ولی کا۔ ساتھیو بھائی بہنوں، یہ لاڈلا وظیفہ پڑھ کے ایسے لاڈلے بنو گے کہ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر ساتھیو بھائی بہنوں دولت ملتی رہے گی، کوئی ساتھیو بھائی بہنوں چھو نہیں سکتا۔ جب رب کے لاڈلے ساتھیو بھائی بننے کے بعد اس وظیفے کو اگر آپ نے پڑھا، خدا کی قسم تمہاری قسمت پر اگر نہ پڑھا تو رونے کا دل کرتا ہے۔ تمہاری پھوٹی ہوئی قسمت پر ساتھیو بھائی بہنوں مجھے رونے کو دل کرتا ہے۔ اس عمل کو اگر تم نے نہ پڑھا تو اب آخری وظیفہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ساتھیو بھائی بہنوں کا بتایا ہوا لاڈلا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ساتھیو بھائی بہنوں، اگر اس وظیفے کو اس عمل میں شامل نہ کیا تو آپ سمجھ لیں آپ کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا، کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اب آپ نے ساتھیو بھائی بہنوں کچھ پایا ہی نہیں۔ اس عمل کا آخری وظیفہ آپ کو اسکرین پر بھیجوں گا، ایک ایک وظیفہ اسکرین پر بھیجوں گا، بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ ساتھیو بھائی بہنوں، اب آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ میں گنتی کرتے ہوئے پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں میں پڑھ لیں۔ آپ نے یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات پڑھتے ہوئے اب آپ نے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یا حل المشکلات میرے بھائیوں بہنوں، ہر طرح کی پریشانی میں، ہر طرح کی مشکل میں، پریشانی میں یا حل المشکلات کا وظیفہ ہمیشہ کامیابی کی طرف ساتھیو بھائی بہنوں لے کر جاتا ہے۔ آپ نے اس عمل کے آخر میں یا حل المشکلات پڑھ کے جتنا درود شریف آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنا ہی درود شریف پڑھ لیجیے گا، اور کوشش کریں کہ اس عمل کو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو اول آخر ایک ایک بار درود پاک کافی ہے۔ اگر آپ لوگ پورے دن میں صرف ایک بار پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ 3 بار اول آخر درود شریف پڑھیں۔ اور لیکن جو آپ نے دعا آخر میں مانگنی ہے دوستو، وہ صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ لوگ دعا مانگنے کے انداز میں جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اللہ والو، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے، کوشش کریں جلد بازی نہ کریں، اور جو طریقہ بتا رہا ہوں دعا کا، اس طریقے سے دعا کریں، انشاءاللہ فائدہ فوری طور پر دیکھنے کو ملے گا۔ آپ نے آخری وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور آپ لوگوں نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آتے ہیں۔ اے میرے مولا، ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا یا نہیں پڑھ پاتی۔ دوستو اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں یا پھر آپ لوگ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنے تمام دکھ تکلیف پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، ضروری نہیں سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں۔ دیکھیں کتنی جلدی آپ کا ساتھیو بھائیو بہنوں کام بن جاتا ہے۔ بس اپنے ہاتھ کو الٹا کر کے رکھیں، دعا والی حالت میں رکھ کے سجدے میں جا کر دیکھیں، یقین کریں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ وہ رب تو چاہتا ہے کہ انسان آ میری بارگاہ میں، میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، تو مانگے گا وہ تجھے دوں گا۔ لیکن شرط یہ ہے میرے بھائیوں بہنوں، میرے پاس آئے اللہ والو، ماں بھی اپنے بچے کا تبھی خیال کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر آتا ہے، اس کا بچہ اس کا ساتھیو بھائی بہنوں اس کو رو کر کہتا ہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی باتیں مانتا ہے۔ ماں بھی اتنا خوش ہوتی ہے کہ اپنا تن بن دن بیچ کر بھی اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اسی لیے دوستو اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا دوستو۔ تو سوچے آپ کو کتنا ملے گا۔ اللہ پاک دوستو بھائیو بہنوں، اللہ پاک سے آج اس عمل کو پڑھنے کے بعد رو رو کر گڑ گڑا کر جتنا ہو سکے ساتھیو بھائی بہنوں خوب مانگتے چلے جائیے گا، اور اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں تک جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو آج شیئر کرنا ہے، کیونکہ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا ہوا ایسا عمل ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی شعبان کی 26 اور 27 تاریخ کو پایا اور اس عمل کو نہ پڑھا تو اس کی قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے۔ آخری وظیفہ آپ نے یا حل المشکلات کا 41 بار آپ نے پڑھنا ہے، 41 ٹائم پڑھیے گا، نہ ایک بار کم ہو نہ ایک بار زیادہ ہو، اور آخر میں آپ نے درود شریف اتنا ہی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے ہم سب کو معاف فرمائے۔ دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔